عرض یہ ہے جی کہ میں نے ان کو یہ عرض کرتا رہا کہ مجھے یہ شبہ ہے کہ ابھی تک یعنی جس وقت کل میں ان سے گفتگو کر رہا تھا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے بانی کو اعتماد میں نہیں لیا تھا اس میٹنگ کے بارے میں اور ان سے ڈائریکشن لے کر نہیں گئے تھے کہ کیا پریس کرنا ہے. میرے بھائی جو ہیں وہ مستقل آپ مجھے میں تو ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں. آپ قائم ہیں؟ بالکل قائم ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ نہ میری گل نہ تاڑی گل. ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے شیر افضل مرور. شیر افضل مرور ان کی آج اڈیالہ جیل میں جس میں ویسے سنا ہے کہ دہشت گرد کا خطرہ ہے انہوں نے ملاقات فرمائی ہے. وکلا تو مل سکتا ہے. اچھا اور ملاقات فرمانے کے بعد انہوں نے کچھ کیمرے پہ گفتگو کی ہے وہ سن لیں اور اس کو برائے مہربانی میرے لیے انٹرپریٹ کر دیجئے گا. میری ناقص ویسے تو میں نے سنا ہے دوبارہ سنا. کے پی میں گزشتہ 2 سالوں میں جن حکام نے بالخصوص پولیس اور انتظامی افسران ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں پہ قیامت صغریٰ برپا کیا ہوا تھا, ہمارے ورکر کو شہید کیا. چند ایسے ڈی پی او سامنے آئے جنہوں نے اغوا برائے تاوان کی مد میں کروڑوں روپے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں اور ان کے والدین سے لوٹے, جس میں ایک ڈی پی او چارسدہ خان صاحب کے نوٹس میں آیا تھا کہ ہری پور کے ایک سابقہ ڈی پی او کو جس نے اس فیستائیت اور جبر میں اپنا حصہ ادا کیا تھا اس کو نوازا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے دور میں اس کو کوارٹ کی پوسٹنگ دی گئی ہے. خان صاحب نے آج چیئرمین صاحب کی موجودگی میں ایک بات تو یہ کہی کہ آئی جی جو ہے اس کو فی الفور ہٹایا جائے اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے ایک پیغام جو ہے وہ چیئرمین صاحب کو دیا ہے. ساتھ میں چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے کہ ایک کمیٹی جو ہے جو وزارت قانون پراسیکیوشن اور ضلع کے پولیس حکام کے ساتھ مل کے ہم تمام کیسز کا جائزہ لیں گے. میں اس کمیٹی کو ہیڈ کروں گا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر جہاں پہ کسی افسر نے یا ظلم کیا ہے, اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے یا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے یا ہمارے ورکر سے بدتخوری کی ہے یا کوئی جرم انہوں نے کیے اور ان کے پرچے درج نہیں ہوئے, ان تمام چیزوں کو ہم ہر ضلع وائز ہم دیکھیں گے. جی جناب اس کو برائے مہربانی جس میں علی امین گنڈا پور اور شہباز شریف کی ملاقات کا ذکر ہو. آپ دوبارہ انہوں نے جو خطاب کیا اس کو انٹرپریٹ کر دیں, ان کو کیا کیا اسائنمنٹ ملی ہے چلیے یہ بتا دیں. دیکھیں آپ نے پورے پاکستان کو یہ سنایا کہ برادر انہوں نے کیا کیا اسائنمنٹ آپ نے اب دیکھ لی یا دوبارہ کلپ چلائیں؟ بالکل سن لیا میں نے. کیا اسائنمنٹ دیا؟ اس اسائنمنٹ میں یہ نہیں جو آپ نے انٹرو میں مجھے سائیڈ پہ لگا دیا کہ کل کوہاٹ میں جس کو لگایا گیا کس نے لگایا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لگایا. کون ہیڈ کر رہا ہے اس گورنمنٹ کو؟ وہ تو وزیر آف کورس علی امین گنڈا پور ہیں. اچھا بٹ سوال یہ ہے کہ اس میں تو کیا اس پیغام کے ذریعے خفگی کا اظہار نہیں ہوا کہ تم نے ایک ایسے شخص کو جس نے مبینہ طور پر, کیونکہ ہم یہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا, ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ جنہوں نے اغوا برائے تاوان جیسی وارداتیں کی ان کی جماعت کے کارکنوں کے ساتھ بقول ان کے مبینہ طور پر ہم بالکل ایسی بات ٹھیک ہے. اب کیا یہ ڈسٹرس کا اظہار نہیں ہے علی امین گنڈا پور پہ؟ نہیں. اچھا یہ آپ کا اندازہ, آپ کی اپنی فیلنگز ہو سکتی ہے, بٹ اٹس ناٹ مین کہ وہ یہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ اس میں ناراضگی کا اظہار نہیں ہے. آپ جب یہ دیکھ رہے تھے یار بات سنو میری, یہ اس کو غور سے دیکھا ان کے دائیں ہاتھ کون کھڑا تھا؟ سیدھے پاسے یا بائیں ہاتھ تو بھی چیئرمین صاحب کھڑے تھے سیدھے پاسے, اور کھبے پاسے بانی سر چیئرمین تحریک انصاف. کیا نام ہے ان کا؟ گوہر. جب اگر یہ غلط بات کر رہے ہوتے تو وہ انہیں ٹوک سکتے. غلط بات تو کی نہیں انہوں نے, میں نے کب کہا غلط بات کی ہے, پر اس میں کہیں ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا بانی تحریک کی جانب سے علی امین گنڈا پور کے لیے. آپ بھلے دوبارہ سن لیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کوہاٹ کی پوسٹنگ دی گئی ہے اور وہ پوسٹنگ کیا کس نے دی ہے؟ ظاہر ہے علی امین گنڈا پور نے دی ہے. ایکسکیوز می, ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیچ می رولز آف بزنس ان دا گورنمنٹ. اور آپ کہاں کے گورنمنٹ سرونٹ رہے ہو؟ پنجاب کی. ہاں شکر ہے, پھر اتنے رینجو ہوئے گا یعنی رنجیت سنگھ کے زمانے میں ہو گئے وہاں کے سول سرونٹ. لیکن میں جب سے پاکستان میں نے جرنلزم شروع کیا ہے, چیف منسٹر جو ہے وہ اس قسم کی اتھارٹی ہوتا ہے. ہاں تو چیف منسٹر ہی اتھارٹی ہے. تو چیف منسٹر نہیں, پی ٹی آئی کے وہ بندے مبینہ طور پر بقول ان کے افضل مرور صاحب کے کہ وہ پولیس آفیسرز جو کہ مبینہ طور پر اغوا برائے تاوان کرتے رہے اور کروڑوں کی رقم. تو اب ان کو ہٹا دیا جائے گا بس, اس میں کیا ایسی بات ہے؟
اچھا وہ یہ بات انہوں نے ٹی وی پہ کہنی تھی, یہ بات کوائٹلی بھی تو ہو سکتی تھی نا. اب انہوں نے انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ بانی تحریک نے کہا ہے کہ جو کریک ڈاؤن ہوتا رہا 9 مئی اور 8 فروری کے بیچ میں, اس کریک ڈاؤن اس کا انکوائری افسر کون متعین ہوا؟ کون سا انکوائری افسر؟ کہ یہ تمام واقعات کا جو ہر ڈویژن میں نہیں کون ہوا چیف انکوائری افسر؟ وہ تو اس کانٹیکس میں نہیں کون ہوئے؟ شیر افضل مروت صاحب ہوئے. یہ کیا ہے صوبائی حکومت میں؟ نہیں صوبائی حکومت نہیں صوبائی حکومت میں یہ کیا ہے؟ ان what authority he can summon one government servant? ٹو کے پی کے یار. تو ہاں تو بس اس کو پولیٹیکل ورکر ہے نا یار, وہ can I summon let's say DSP لاہور؟ he cannot summon. وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں گائیڈ کروں گا وزیر اعلیٰ کو, حکومت کو وہ اسسٹ کہہ کروں گا. رہے ہیں کہ مجھے بانی نے تفویض کیا ہے. ویسے انہوں نے تیز سے پہلے وال لگا کے پھر فیل لگائی کہ لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر. ایسی کوئی پروویژن نہیں ہوتی لا ڈپارٹمنٹ کے بھائی ساتھ مل کے. یار وزیر اعلیٰ کا استحقاق ضرور ہوتا او ہے. میرے پیارے, میں کیا کروں, میں دوبارہ وہی چلاؤں تمہارے کانوں میں کیا کوئی اپنا انہوں نے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ یہ کام صرف علی امین گنڈا پور کو بھی کہہ کے کیا جا سکتا ہے. انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھا ہے کہ ہم نہیں میڈیا کے سامنے یہ نہیں کہ انہوں نے میرے ذریعے یا بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے وزیر اعلیٰ کے پی کو یہ پیغام دیا ہے. وہ بلکہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یعنی شیر افضل مروت کو انہوں نے انڈورسمنٹ بھی لیا کہ چیئرمین کی موجودگی میں, ان کی موجودگی میں یہ میرا گواہ کھڑا ہے چیئرمین تحریک انصاف. سو میں ایز ممبر نیشنل اسمبلی خیبر پختونخوا کی ایک ڈویژن میں جا کے وہاں پر لا انفورسمنٹ والے اداروں کو بلا کر انہیں کہوں گا تیرے بارے ایش کہتا ہے. یہ کون سے لا کے تحت؟ نہیں ایسا انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا میں ضلع جاؤں گا, تحصیل ڈسٹرکٹ میں تفویض اسائنمنٹ ہے. میں نصرت جاوید کو یہ تفویض دیتا ہوں کہ بھائی تفویض دیتا ہوں کہ آپ وزیر, میں نصرت جاوید کو یہ اختیار تفویض کرتا ہوں یا یہ فریضہ تفویض کرتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہ پڑیں اور یہ جمہوریت کو اور حکومتوں کو چلنے دیں. میں آپ کو, تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا, لیکن شیر افضل مروت کو کہنا اس میں کوئی لیگل رائٹس نہیں دیے. وہ انڈر امبریلا آف چیف منسٹر ہی کام کریں گے, وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکیں گے یا نہ کریں گے علی امین گنڈا پور کو, اور نہ اس سے علی امین گنڈا پور کو کوئی فرق پڑتا ہے. For God's sake, what is authority? Authority is all about unity of command. دیکھو بات سنو میری, اچھی یا بری جو بھی بات ہو, جب ہم بیٹھ کے یہ طے کر رہے ہوتے ہیں نا میٹنگ, بہت دفعہ آپ کے بہت اچھے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں, بحث آپ کی اور پروڈیوسر صاحب کی جب شروع ہو جاتی ہے, میں کہتا ہوں بھائی آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ نو, تو آخر میں ویٹو کرتا ہوں نا میں, کیونکہ وہ اتھارٹی تم لوگوں نے میری تسلیم کرتے ہو نا. لیکن اگر فرض کرو کہ جب میں یہ کہہ دوں کہ نہیں یار ہم صرف انہی 2 موضوعات تک کنفائن رہیں گے, تم یہاں پر آ کر, سر یہ قابل تو پھر تعریف تو ہم یہ شو نہیں کر سکتے. یہ اینگل بڑا قابل تعریف ہے کہ کم از کم پی ٹی آئی یا چیئرمین تحریک انصاف نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ جنہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے وہ ہماری حکومت میں پوسٹنگز نہیں لیں گے. یہاں تو مریم نواز صاحب نے کیا کیا, پنجاب میں تو ان آدھے سے زیادہ وہ آفیسرز تعینات کر لیے گئے ہیں جو ان کے خلاف کام کرتے رہے پی ٹی آئی کی حکومت میں, انہوں نے بھاگ کے اس کو تعینات کر دیا. اب آپ یہ تو اسکریننگ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, اسی لیے پولیٹیکل سٹرکچر ہوتا ہے تاکہ بیوروکریسی کو کنٹرول رکھا جا سکے. اس لیے تالیاں جناب شیر افضل مروت اور ان کو اختیار تفویض کرنے والوں کے لیے, اور ان کا آپ تقابل کر لیں مریم بی بی سے جو بقول آپ کے ان لوگوں کو نواز رہی ہیں یا اچھی پوسٹنگز پہ لگا رہی ہیں, لگا دیا ہے, لگا رہی ہیں, لگا دیا ہے نون کے لوگوں کو. جی. اچھا اب ایک طرف تو یہ بات ہے کہ ہم سرکاری ملازموں سے یہ بات نکالنا چاہتے ہیں, تیرا بندہ ساڈا بندہ, وہ نہیں نکل سکتی اس ملک کے اندر. تو اس وقت اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں وہ بالکل پی ٹی آئی کے کارڈ کیرنگ ممبر بن جائیں. یہ بھی کہیں نہیں کہا گیا, یہ بھی نہیں کہا گیا. اور شیر افضل مروت صاحب انہیں سمن کریں تو جائیں. شیر افضل صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں سمن کروں گا, انہوں نے کہا لا ڈپارٹمنٹ کو اتھارٹی ہوگی, میں ان کے ساتھ, میں لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر. سر اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ نکالنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پہلا پیغام دیا ہے قیدی نمبر 804 نے کہ جو شخص عدنان حیدر جیسے کل کی ملاقات سے بہت خوش ہیں وہ اپنے اوقات میں رہیں, میں ضد پہ آواں گا, ضد پہ آواں گا, ضد پہ آواں گا. مطلب آپ اس بات پہ آج بھی قائم دائم ہے کہ یہ ملاقات ان کی مرضی کے برخلاف ہوئی ہے؟ کم از کم وہ اپنے آپ کو اس ملاقات اور اس ملاقات میں طے ہونے والی باتوں کے
گارنٹی ضمانت نہیں فراہم کر رہے، اس کو اپروول نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ملنے والا ہے اس سے تو یہ بیوقوفی بھی سرزد ہوئی ہے۔ مجھے اس وقت تجزیہ کار نصرت جاوید نہیں چاہیے، مجھے صحافی نصرت جاوید سے بات کرنی ہے۔ کیا یہ ملاقات جو ہوئی علی امین گنڈا پور کی شہباز شریف سے، اس کا علم پہلے سے تھا عمران خان کو کہ نہیں تھا؟ یہ بتائیں بغیر کسی ردیف قافیے کے۔ بغیر ردیف کافی کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں تھا، اپنی مرضی سے ملے وہ، اور آج چیئرمین تحریک انصاف نے اس پہ بات ہی نہیں کی۔ واہ، کی ہے نا، کہاں کی ہے؟ انڈائریکٹ بات تو کر دی۔ بھائی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو کل ملا تھا بڑا اپنی طرف سے بن کے، بھائی یہ کہ جا کے کنوے کرو کہ اس کے فلاں فلاں ایکشن سے آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ، اس کو ری چیک کرے گا شیر صاحب۔ گاٹ دا پوائنٹ۔ میں آگے سمجھ، یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے، سناوا تینوں تو ایکچولی میسج آخا تینوں سناوا نون یا تھوڑی مثال رہ گئی سر، ٹھیک ہے۔ اچھا میں اسی شو میں بیٹھ کے، اسی اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے آپ نے علی امین گنڈا پور کی کلاس لی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ میں فارم 45 والے وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا، اس کی حلف برداری تقریب میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے کہا تھا، پورے جوش و جذبے سے کہا تھا کہ یار علی امین گنڈا پور کو بہیو کرنا چاہیے ایز چیف منسٹر، پارٹی ان کی جو مرضی کرتے اللہ بھلا کرے، وہی تو وہ کر رہے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں ہوگا نا، اس میں he is not letting Ali Amin act as chief minister. He has made him suspect کہ یہ آ رہے ہیں تو انہوں بندیاں نو لا رہے ہیں جنہوں نے ساڑھے بندیاں کو اخباب رہا تو اندر پیسے لے گئے، اور یہ وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں۔ ورنہ یہی بات جو ہے، دیکھیے یہاں سے سیدھا مروت صاحب جاتے، جا کے علی امین گنڈا پور صاحب سے ملتے، انہیں کہتے میں مل کے آیا ہوں، تو صاحب تو بڑے غصے میں تھے، یہ فرما رہے تھے۔ اس کو پبلک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات علی امین گنڈا پور نے بھی کی تھی جو آج شیر افضل مروت نے کی ہے کہ ہم بیوروکریسی میں ان لوگوں کو نہیں لے اچھی پوسٹیں دیں۔ بھائی اب وہ تو ان کو شیر افضل مروت تم کو براہ راست کہہ رہے ہیں کہ کوہاٹ کی پوسٹنگ آپ نے دی ہے، کیا ہو گیا؟ غلطی سے بھی تو دی جا سکتی ہے۔ ایسا غلط دیکھیں ایک شہر تھوڑی اگر آپ ہے، ایک صوبہ چلانا ہے، لیٹ گیو دا ٹائم ٹو۔ میرے پیارے بھائی، سیاست کو میں کیا کروں، بال سفید کر لیے، تم بہت نیک، بہت معصوم، بڑے نیک تینت احسان ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آپ بہت شد و مت سے روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کی توجہ یہ چھوٹی چھوٹی جو برائیاں چل رہی ہوتی ہیں ان پہ آپ نہیں جاتے۔ نہیں، میں بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہوں، میں اس گلاس کو کہتا ہوں کہ آدھا بھرا ہوا ہے، آپ کی طرح یہ نہیں کہتا کہ آدھا خالی ہے۔ کمینگی کی طرح میری عادت ہے، میں نے حکومتوں کو بنتے بگڑتے اس ملک میں یوں سموتھ چلتی چیزوں میں گند ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہلکی سی بھی بات ہو تو میرا ماتھا ٹھنک جاتا ہے۔ اور مجھے شیر افضل مروت صاحب کا یہ جو سارا خطاب ہے، یہ بنیادی طور پر قیدی نمبر 804 سے ہے کہ کل کی ملاقاتوں سے اے ایمان والو ویسی امیدیں نہ باندھو جو عدنان حیدر پھیلا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں ایک کرن نظر آئی ہے امید کی، پولیٹیکل قانون نظر آئی سی، ہمیں سوشل میڈیا بھرا پڑا جو کہ تعریف کر رہا ہے اس اقدام کی کہ ایز چیف منسٹر اس نے اچھا کام کیا۔ نہیں تو ہم کیسے ہو گئے سوشل میڈیا؟ ہم سوشل میڈیا اٹسیلف ایک اپنی جگہ صرف اس پروگرام میں نے کل آپ کے ساتھ میں بحث کرتا رہا کہ بھائی یہ ملاقات کچھ اور ذرائع کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ قائد تحریک انصاف اس کو پسند نہیں کریں گے۔ میں انتہائی افسوس سے، اور دوسری بات یہ کہ میں یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، پلیز عدنان بی ویری کلیئر، پلیز خدا کا واسطہ ہے، کیونکہ آپ فوراً الزام دھرنے کو بھاگتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، میں بلکہ ایک پریشان دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کل جو علی امین گنڈا پور صاحب اور شہباز صاحب کی ملاقات سے جو ایک تھوڑا سا فیل گڈ فیکٹر ایمرج ہوا تھا، اس کو مروت صاحب نے، مطلب وکلا نے دوسری جانب، جیسے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی بالآخر وکلا کی کرامات کا نتیجہ نکلا۔ بھائی دیکھو نا، اب کل آپ خود ہی کہہ رہے تھے نا، کل وہاں پہ بحث ہونی تھی، وہاں وکلا ہی نہیں تھے، وکلا ہی نہیں تھے، آج گئے نا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ آپ اپنے ایمان سے بتاؤ، ہم میں سے اکثر صحافی یہ امید نہیں باندھے ہوئے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ شاید کہے گا کہ جی دے دینا چاہیے، یہی تھا نا ہم لوگوں کا، وہ نہیں ہوا، اور انہوں نے قانون اور آئین کا حوالہ دیا، الیکشن ایکٹ کی بات کی۔ وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، اب یہ بات ہم شروع سے کہے چلے جا رہے ہیں اس پروگرام میں کہ بھائی آپ کو ضرورت کیا تھی آنے سے پہلے، جب ہم آنے سے پہلے ٹی وی شو میں پی ٹی آئی کے سابقہ انفارمیشن منسٹر تھے کے پی کے والے، وہ بیٹھے
شانگلہ والے کیا نام ہے ان کا, وہ بیٹھے شوکت صاحب, شوکت یوسف زئی جو صاحب, ہمارے وہ یہ کہہ رہے, ان سے اینکر نے یہی سوال پوچھا, ٹی وی اینکر نے, وہ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے, لیکن میں تو ایک سیاسی لیڈر ہوں نا, اب کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کنٹرول جو ہے وہ وکلا کے پاس ہے, تو یہ غلطی انہوں نے کی ہے تو اس کا جواب بھی وہ دیں گے, میں نہیں دوں. تو انہوں نے بھی ایک ڈفرنس کریٹ کر دیا, دیر از اے لیڈرشپ جو جن کا تعلق صرف وکلا برادری سے. بھائی میرے, میں آپ سے خدا کی قسم سے اس بارے میں بہت تحقیق ہونی چاہیے. جو میں پھر کہتا ہوں, تم دیکھو رپورٹر کا, بابو صحافی کا بنیادی کام, اسی لیے تو لوگ ہمیں ناپسند کرتے ہیں نا, ہمارا کام ہوتا ہے شک شبے کے ساتھ ہر چیز کو دیکھیں. حکمران تو ہر اچھے کی, کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی جماعت ہو, کوئی بھی فریق ہو, وہ تو اپنے بارے میں کہے گا نا ایوری تھنگ از فائن, ہنکی ڈوری, زبردست. ہمیں یہ چاہیے کہ یار یہ کیا. اب یہ میں جو نکات آپ کے ساتھ اٹھا رہا ہوں, اب بخدا چونکہ آپ ایک بات کہہ چکے ہیں اور آپ اس پہ زمین جمد نہ جمد گل محمد والا آپ کا اپروچ ہے, میں نے تو حقائق, میں آپ اس کو جو ہے انٹرپریٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یار وائی دس. یہ تمام باتیں جو شیر افضل صاحب نے یہ پبلکلی کی ہے وہ پرائیویٹلی بھی کر سکتے تھے.